السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال۔ اللہ کا بے حد شکر اور اس کا کرم و فضل ہے، اس نے ہمیں اپنا دین بیان کرنے سننے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو آج ہم یہاں جمع نہ ہوتے۔ میرے ساتھ میری جماعت کا عظیم سرمایہ علماء کرام موجود ہیں۔ میری مراد امیر ضلع مولانا محمد شفیع صاحب، ناظم ضلع مولانا محمد صدیق شاکر صاحب، سرپرست ضلع حافظ حسن محمود کمیر پوری صاحب، ناظم ضلع یوتھ فورس شہباز شاکر صاحب، پروفیسر نوید صاحب، دیگر ساتھی سارے موجود ہیں۔ میرے میزبان کی محبت اور تقاضا یہ ہے کہ میں گفتگو ذرا بعد میں کرتا، جس طرح روٹین میں ہوتا ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے، میں صبح 9 بجے کا آن لائن ہوں اور مسلسل پروگرام کر رہا ہوں۔ لاہور سے 1 گھنٹے کا پروگرام کر کے نکلے، الہ آباد آئے، ظہر کی نماز کے بعد پورے ضلع کی تحصیل کی میٹنگ تھی، وہاں گفتگو ہوئی، پھر درمیان میں ایک ولیمہ، پھر عصر کے بعد پروگرام ایک دیو کھارا میں، اب یہاں حاضری، نماز عشاء کے بعد لاہور میں ایک پروگرام ہے جہاں پہنچنا، اس لیے میں اپنے میزبان کو تھوڑا سا ناراض کر کے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ بڑا سنجیدہ ماحول ہے، تو میں نے سوچا کہ خطاب کرنے کی بجائے، واز کرنے کی بجائے کیوں نہ آپ کو ایک حدیث سنا دی جائے۔ اور ویسے بھی طالبات کا ادارہ ہے، میری بچیاں، میری بیٹیاں یہاں سے تعلیمی زیور سے آراستہ ہو کر یہاں سے نکل رہی ہیں، حدیث پاک انہوں نے پڑھی ہے، تو میرے جی میں آیا کہ میں بھی چند باتیں صحیح بخاری کی آخری حدیث سے متعلق کر دوں۔ ویسے تو عالمانہ خطاب آج شیخ الحدیث صاحب کرنے والے ہیں جو بھی تشریف لائیں گے، میری سیدھی سیدھی چند باتیں ہوں گی جو میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے بہترین اور اصح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ محدثین کی یہی رائے ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین حدیث کی کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اور صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ نیت سے متعلق ہے۔ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پوری حدیث کی کتاب پڑھ جائیے، توجہ میری طرف رہے، چند منٹ انشاءاللہ، میں زیادہ آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا۔ پوری حدیث کی کتاب پڑھ جائیے، بڑے بڑے اہم امور اور بڑے بڑے اہم معاملات اس میں بیان کیے گئے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہ گیا کہ جو بیان کرنے والا اور حدیث میں نہ ہو، سارے بیان کر دیے گئے۔ آغاز ہوا نیت سے، اور آخری حدیث جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان سے ادا کرو تو بڑے ہلکے، بوجھ محسوس نہیں ہوتا، ان کا وزن کرنے لگو، میزان میں ڈالو تو بڑے ہی وزنی اور بھاری، اور اللہ کے ہاں ان کا مقام کا اندازہ لگایا جائے، حبیبتان الرحمن، تو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، یہ اتنا پیارا کلمہ ہے، ایک مرتبہ اگر آپ دل جان سے اس کلمے کو کہیں، دل کو حاضر کر کے اللہ کو اپنا خدا مالک جان کر اس کلمے کو پڑھیں اور زبان سے ادا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، کہہ دو ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ صادق و امین پیغمبر نے فرمایا ہے کہ گناہگار بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں وہ سبحان اللہ نہیں کہلوا رہا جو خطاب کے دوران کہلواتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ پروفیشنل سبحان اللہ ہو گئی ہے نا، وہ بھی کہنی چاہیے، لیکن میری مراد آج کی حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو پھر ذرا سنیے، بات کو ذرا جوڑیے، یاد رکھنے، بھول نہیں جانا۔ پہلی حدیث نیت سے متعلق ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آخری حدیث یہ ہے کہ یہ کلمہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے، جس کلمے میں اللہ کی حمد کا ذکر ہے۔ حمد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی حمد۔ اور قرآن کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمد سے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث حمد ہے، اور قرآن کریم کا پہلا کلمہ وہ بھی حمد ہے۔ استاد پانی دے دے رہا، پہلا کلمہ الحمد، توجہ ہے نا کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی ہے نا، جسے ہم الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جب تلک پڑھا نہ جائے، زبان سے ادا نہ ہو، اللہ اپنے بندے کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ الحمد کے بغیر اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے، اس کی مقبولیت کے لیے، اس کے پورے اجر و ثواب کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اب قرآن پورے کا پورا 114 سورتیں، 30 پارے، اس میں اللہ نے سارے مسائل بیان کر دیے۔ میری آج طبیعت سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے تقریریں کافی کی ہیں۔
قرآن پورا 114 سورتیں 30 پارے. میں نے کہا کہ آج خطاب نہیں کرنا، چند باتیں کرنے جو آپ کو یاد رہ جائیں. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ الحمد. کیا لفظ ہے الحمد؟ اس ایک لفظ میں 5 مسئلے بیان ہو گئے. کتنے؟ 5. یاد رکھو گے کہ نہیں؟ 5 مسئلے، بلکہ 5 عقیدے بیان ہو گئے اس ایک لفظ میں، ایک کلمے میں، الحمد میں. کیسے؟ اس الحمد میں بیان کیا عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت. 2 آخری امت کا تذکرہ، وہ بھی بیان کر دیا. اور 4 کہ آخری انجام انسان کا بہترین کیا ہوگا، وہ مقام جس مقام پر پوری انسانیت کا امام کھڑا ہوگا، وہ کون سا ہوگا. اور 5واں یہ ہے کہ آپ کا آخری مشن بھی بیان کر دیا گیا. اب ذرا توجہ سے سنیے گا کس طرح یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ الحمد میں عقیدہ توحید بیان ہو گیا. الحمد کا معنی کیا ہے؟ جاگتے ہو نا؟ حمد معنی اللہ کی تعریف، اور الحمد کے معنی تمام تعریفیں. حمد کے معنی اللہ کی تعریف، اور الحمد کے معنی تمام تعریفیں، تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام نظریں، تمام نیازیں، تمام روزے، تمام نمازیں. وہ کس کے لیے؟ وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. اس سے بڑا عقیدہ توحید اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں، نماز نہیں، نظر نہیں، نیاز نہیں، عبادت نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، روزہ نہیں. سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. تو اللہ نے عقیدہ توحید بیان کر دیا اس ایک پہلے کلمے الحمد میں. ایک بات. دوسری بات عقیدہ ختم نبوت ہے. وہ کس طرح؟ واضح طور پر 2-3 آیات ہیں جن میں ختم نبوت کا تذکرہ، لیکن تھوڑا سا کھولیں تو 100 آیات مبارکہ اور 200 زیادہ احادیث موجود ہیں جن میں ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے. لیکن اس ایک لفظ، اس کلمہ الحمد میں بھی اللہ نے اپنے نبی کا، اپنی نبی کی نبوت کا، ختم نبوت کا تذکرہ بیان کر دیا ہے. وہ کس طرح؟ حمد سے ایک نام ہے محمود. محمود نام ہے اللہ کا. اور حمد سے ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کا نام ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر کا. ہمارے آقا علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمود کا معنی مفعول کے وزن پر، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تاکہ وہ بھی یہ باتیں یاد رکھیں اور آگے جا کے پڑھائیں سنائیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ دیں گی. محمود کا معنی جس کی تعریف کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. محمود اللہ کا نام ہے، اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کا نام اپنے نام سے رکھا ہے، پہلے نبیوں کے نام.
آدم کا معنی اور ہے، نوح کا معنی اور ہے، عیسیٰ کا معنی اور ہے، موسیٰ کا معنی اور ہے، ابراہیم کا معنی اور ہے، اسماعیل کا معنی اور ہے، اسحاق کا معنی اور ہے، یوسف کا، یونس کا، سب کے معنی جدا جدا، لیکن اپنے آخری نبی کا نام اللہ نے اپنے نام سے رکھا ہے۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، اللہ کریم نے اپنے آخری نبی کا نام اپنے نام سے رکھا ہے تاکہ اس نام کو پوری دنیا میں بلند و بالا کر دے۔ آخری نبی کا نام اپنے نام سے کیوں رکھا؟ آدم کے بعد نبی آیا، نوح کے بعد نبی آیا، ابراہیم کے بعد نبی آیا، اسماعیل کے بعد، اسحاق کے بعد، یونس کے بعد، یوسف کے بعد، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد نبی آیا، بلکہ وہ نبی کہتے گئے کہ ہمارے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد، جس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا۔ عیسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہا، ابراہیم نے کہا، سارے نبی آخری نبی کے آنے کی بشارت دیتے گئے، لیکن اس نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی اپنے نام میں سے رکھ لیا تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے، عقیدہ ختم نبوت واضح ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ آخری پیغمبر کے بعد، آخری رسول کے بعد کوئی رسالت نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، یہی آخری ہے اور یہی خاتم بھی ہے۔ دو باتیں واضح ہو گئی، یاد نہیں؟ کیوں جی توجہ نہ سنتے پہ ہونا؟ ان شیر تو نامے نو آدھے جے تو نامے سنانے جی، میں تو ایویں دے گلا کر دیا جی وارہ کھان دیا نا تو باقی بھی سنا دینا۔ دو باتیں واضح ہو گئی، عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت کا، آپ کا تذکرہ بھی اس لفظ میں کر دیا ہے، اس الحمد میں، کلمہ الحمد میں اس آخری امت کا تذکرہ۔ پہلی شریعتیں گئیں، پہلی نبوتیں گئیں، پہلی رسالتیں گئیں، پہلی امتیں گئیں، پہلی قومیں گئیں، لیکن یہ جو قوم آئی ہے، یہ جو امت آئی ہے، یہ قیامت تک زندہ رہنے والی قوم ہے، تابندہ رہنے والی قوم، اس کے بعد کوئی قوم اور نہیں ہے۔ وہ اس طرح حمد، الحمد، اس سے ایک نام ہے حماد۔ حماد کے معنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، حماد کا معنی کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والا، حمد بیان کرنے والا، اور حماد کی جمع حمادون۔ اس آخری امت کا لقب حمادون ہے۔ یہ آخری امت وہ امت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتی، جو بندہ رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، وہ آخری نبی کا امتی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ شرط بھائی، پکی شرط، شجر نہیں، حجر نہیں، آتش نہیں، پانی نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، پرستش اور بندگی ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی۔ آخری امت کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اس عقیدے والی اگر اس روئے زمین پر کوئی امت ہے، کوئی قوم ہے، تو صرف میرے آقا کی امت اور قوم ہے، اور اس امت کا لقب ہے حمادون۔ تین باتیں واضح ہو گئیں،
چوتھی بات، قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم کو، امت کو لے کے آئے گا، اور اس نبی کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا، اور اس پرچم کے نیچے سارے کھڑے ہوں گے۔ آج دیکھ رہے ہو نا، ہر پارٹی کا علیحدہ پرچم ہے، کوئی دروازے بند کر رہا ہے اور کوئی دروازے توڑ رہا ہے، اپنے اپنے پرچم کے نیچے کیے جا رہے ہیں۔ مجھے منع کیا گیا ہے کہ سیاست پہ بات آج نہیں کرنی، میاں داؤد صاحب ہم بالکل نہیں کرتے، دفع کرو اس سیاست میں، گالی نہیں کرتے۔ نبی کے فرمان سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے آقا کے نبی کی، ہم اپنے آقا کے فرمان کی، حدیث کی بات کریں گے، اس سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو قوموں کے جو پیغمبر نبی ہوں گے، امام سردار ہوں گے، اور سردار کے امام کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا، اور ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں بھی ایک پرچم ہوگا۔ اس پرچم کا نام حدیث میں آتا ہے لواء الحمد۔ یاد رکھ لو، ترنگا یاد ہے، 5 رنگا یاد ہے، سفید رنگ والا یاد ہے، اور نبی کے پرچم کے رنگ کو بھی یاد کر لو، اس کا رنگ کیا ہے، وہ کون سا پرچم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پرچم ہوگا، آپ خوشی کے ساتھ اس کو لہرائیں گے، اس لیے کہ میرے آقا کی امت سب امتوں سے بڑی امت ہوگی۔ کیوں نہ میرے آقا فخر کریں، کیوں نہ میرے آقا اترائیں، اسی لیے میرے آقا رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے، اور میرے آقا، میرے اللہ، جن میرے امتیوں نے اپنی زندگی میں، سردی میں، گرمی میں، موسم کوئی بھی آیا، انہوں نے میرے دامن کو نہیں چھوڑا، میری سنت نہیں چھوڑی، میری حدیث سے پیار کرتے رہے، قرآن کو نہیں چھوڑا، حدیث کو نہیں چھوڑا، اور آج میں بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان سب کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہے نا یہ بات؟ اور میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا، اس پرچم کا نام ہے لواء الحمد۔ کیا نام ہے؟ لواء الحمد۔ لواء کے معنی پرچم، حمد معنی اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف والا پرچم لواء الحمد۔ 4 باتیں بیان ہو گئی، اب 5ویں رہ گئی ہے نا۔ ہر نبی کا ایک ٹھکانہ ہوگا، جس طرح آج مہمانوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں نا، اس نے یہاں بیٹھنا، اس نے یہاں بیٹھنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے مقامات، مسندیں بنائی ہوں گی۔ میرے نبی، میرے رسول، میرے آقا، سرتاج کائنات، سرور کونین، امام الثقلین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی ایک مسند ہوگی، ایک مقام ہوگا، جس پر آپ کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ یاد ہے نا؟ اذان سن دے ہو؟ اذان سن دے ہو کہ نہیں؟ اذان تو بعد درود پڑھ دے ہو، دعا پڑھ دے ہو، اور نہیں پڑھ دے تو پڑھا کرو۔ حضور نے فرمایا، مسلمانوں، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، قولوا مثل ما یقول، جس طرح مؤذن اذان کے کلمے کہتا جاتا ہے تم بھی ساتھ ساتھ کہتے جاؤ۔ ثم صلو علیہ، پھر درود پڑھو بعد میں، اور کالے نہیں پہ جانا کہ پہلے ہی پڑھ کے بہ جاؤ۔ درود پہلے نہیں پڑھنا، یہ بس مسئلہ بھی واضح ہوگا، درود بعد میں پڑھنا ہے۔ پہلے اذان پوری سن لو، اذان کہنے والا بھی، اذان سننے والا پہلے درود نہ پڑھے۔ یہ میرے آقا نے ترتیب بتلائی ہے،
اور آذان سننے کے بعد پھر درود پڑھو اور پھر دعا بھی پڑھو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے. وہ دعا جس میں کلمہ آتا ہے وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کے مطابق اپنے آخری پیغمبر کو مقام محمود عطا کر دینا. ہماری سفارش ہے نا، ہماری کیا اوقات ہم سفارش کریں، ہماری کیا اوقات. اور میرے بھائی ان خوش نصیبوں میں نام لکھوایا جا رہا ہے. آج وقت ہے، فہرست بن رہی ہے، لسٹ تیار ہو رہی ہے، اس لسٹ میں اپنا نام لکھوا لو. جس نے کہا کہ میرے آقا کو اللہ مقام محمود دینا، اس ہر بندے کی سفارش کل نبی کریم کریں گے انشاءاللہ. آج نام لکھوا لو. جنہوں نے اذان سنی، اذان کے بعد درود پڑھا، ان کی لسٹیں بن رہی ہیں. اور جنہوں نے اپنی مرضی سے درود پہلے یا جب جی چاہ پڑھ لیا، ان کا نام مقام اور ہے. یہ میرا مضمون نہیں، میرا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب کریم اپنے آخری پیغمبر کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. کتنی چیزیں بیان ہو گئی ہیں یاد ہے نا؟ 5 چیزیں. کلمہ ایک الحمد، ایک کلمہ، کتنا وسیع کلمہ ہے، کتنا پیارا کلمہ ہے. جس کلمے میں حمد کا ذکر ہے، جس کلمے کو پڑھنے سے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آخری حدیث سن لے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں نا، فرشتے لکھ رہے ہیں ہماری حرکتوں کو، ہماری گفتگو کو. ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں. ذکر کرتے کرتے اس نے ایک کلمہ کہا، فرشتوں نے قلم رکھ دیے. 2 فرشتے دونوں نے قلم رکھ دیے، قلم رکھ کے بیٹھ گئے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کلمے کا جو بندے نے کلمہ کہا ہے اس کا اجر کیا لکھیں، ثواب کیا لکھیں. حدیث میں آتا ہے، غالباً مسند احمد کی روایت ہے، علماء ذرا درستی فرما دینا. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تیرے ایک بندے نے ایک کلمہ ایسا کہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اجر کیا لکھیں، اس کا ثواب کیا لکھیں. اب اللہ کو تو پتا ہے نا کہ میرے بندے نے کیا کہا. اس کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں ما قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا ہے. اللہ کو پتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا. وہ فرشتے کہہ رہے ہیں قال عبدک، تیرے بندے نے کہا. اللہ تو ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے. آمین کہہ دے، ستے لگ دے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے کہا قال عبدک. اب وہ کلمہ بیان کرتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اتنا بڑا کلمہ کہ فرشتے اس کا اجر نہیں لکھ سکے. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جاؤ، واپس جاؤ، قلم اٹھاؤ، اسی طرح اپنے اس کاغذ پہ، اس کاپی پہ، رجسٹر پہ لکھو جس طرح پہلے لکھ رہے تھے. تم جا کے کلمہ لکھ دو، کل قیامت کے دن میں جانوں اور میرے بندے کا اجر و ثواب جانے. اتنا بڑا کلمہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کلمات منہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.